آپ اپنے بچے کو سب کچھ دے رہے ہیں، اچھا کھانا، اچھے کپڑے، اچھی رہائش، بہترین صحت اور علاج کی سہولیات بہتر سے بہترین پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ضدی، غصے والا یا خاموش کیوں ہو رہا ہے؟ سچ یہ ہے کہ بچے کو چیزوں کی نہیں بلکہ صرف اور صرف اسے 4 ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو اس کی مکمل شخصیت بنا دیتی ہیں۔ ہر والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ کانفیڈنٹ، سمجھدار اور کامیاب بنے، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ہم بچوں کو وہ سب کچھ دیتے ہیں جو ہمیں آسان سا لگتا ہے، لیکن بچے کو وہ نہیں دیتے جو بچے کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ آج میں آپ کو بچوں کی وہ 4 ابتدائی ایموشنل ضروریات بتاؤں گی جو اگر آپ نے پوری کر دی نا تو آپ کے بچے کی سوچ، رویہ اور فیوچر بدل جائے گا۔ السلام علیکم، دس از شازی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شازی لائف ہینڈ بک۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آئی ایم آلسو فائن۔ آج کا ولاگ اسٹارٹ کرتے ہوئے آج میں یہاں پر بنا رہی ہوں توری کا سالن، اور موسم بڑا زبردست تھا۔ ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ کچھ کپڑوں کے ڈیزائن بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بچوں کے گرمیوں کے سیل کر آ گئے تھے میری، تو آپ ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیزائن بھی آپ جو ہے آئیڈیاز آپ کو مل سکتے ہیں، ان سے آپ ضرور دیکھیے گا، بہت اچھے ہیں۔ جیسے سل کر آئے تھے اسٹچ ہو کر، میں نے ان کو استری نہیں کیا، الماری میں رکھنے سے پہلے جو ہے وہ میں نے ان کو جو ہے وہ میں نے سوچا ولاگ بنا لوں آپ کے ساتھ۔ تو سو لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ٹاپک۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بہت ہی زبردست ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی شخصیت بدل جائے تو اسے یہ 4 بنیادی ضروریات اپنے بچے کو ضرور دیں، تو آپ کے بچے کی شخصیت خود بخود بدل جائے گی انشاءاللہ بچوں کی یہ 4 جذباتی جو ضروریات ہیں نا، اگر ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ کے بچے کی شخصیت جو ہے وہ چند ہی دنوں میں نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ تو سو اسٹے کنیکٹڈ اینڈ واچ دس ویڈیو ٹل دی اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ اینڈ والے پوائنٹس جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ 4 ہی تو پوائنٹس ہیں، ان کو فالو کیجیے گا اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ بہتر سے بہترین بنا دیجیے۔ آپ کے بچے کی شخصیت نکھر کر سامنے آ جائے گی، چند ہی دنوں میں آپ خود واضح فرق محسوس کریں گے انشاءاللہ پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے وہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ پوائنٹ نمبر 1، محبت، اٹینشن اور ٹائم۔ بچے کو سب سے زیادہ ضرورت آپ کے وقت کی ہوتی ہے، مہنگے کھلونے کی نہیں، صرف 10 منٹ کی پیور اٹینشن دیں بچے کو۔ جب آپ بچے سے بات کرتے ہیں نا تو اسے سنبھالتے ہیں تو وہ خود کو امپورٹنس محسوس کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو بچہ محبت سے بھر جاتا ہے وہ اٹینشن مانگنے کے لیے غلط رویہ نہیں اپناتا۔ پہلی اور سب سے اہم جو چیز ہے نا وہ اٹینشن ہے۔ بچے کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ صرف کہیں میں تم سے پیار کرتی ہوں یا میں تمہیں بہت خیال رکھتی ہوں، اسے یہ چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کی بات سنیں۔ یاد رکھیں، بچہ جو ہے نا وہی اٹینشن مانگتا ہے جہاں اسے محبت نہیں ملتی، وہیں پہ اٹینشن مانگے گا، اس سے پہلے وہ اٹینشن نہیں مانگتا۔ اگر آپ اسے اگنور کریں گے، آپ بچے کو ٹائم نہیں دیں گے، اگر آپ اسے وقت دیں گے نا تو وہ اٹینشن کے لیے ضد یا غلط حرکت نہیں کرے گا۔ نمبر 2 پوائنٹ، احساس تحفظ، ایموشنل سیکیورٹی۔ بچے کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے والدین میرے ساتھ ہیں۔ اگر گھر کا ماحول جھگڑالو ہے، جھگڑوں والا ہے، ڈر یا چیخنے سے بھرا ہوا ہے تو بچہ اندر سے جو ہے نا انسیکیور فیل کرتا ہے، بچہ خود کو بہت زیادہ انسیکیور فیل کرے گا۔ اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے آپ کو، اور جب بچہ انسیکیور فیل کرتا ہے نا تو بہت ایگریسو بنتا ہے، یا بالکل خاموش ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ ایگریسو بن جاتا ہے۔ دوسری چیز، بچے کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ سیف ہے۔ ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھے، میرا بچہ مجھ سے نہیں ڈرے گا بلکہ مجھ پر بھروسہ کرے گا۔ یہ بات آپ ان کو احساس دلائیں کہ میرا بچہ میرا دوست ہے، میرا فرینڈ ہے۔ آپ اپنے بچے کو اپنی دوست بنا لیں، آپ اس کے دوست بن جائیں، وہ آپ سے اتنا فری ہو جائے کہ وہ آپ سے اپنے دل کی ہر بات جو کرے۔ پیرنٹ سے زیادہ بچے کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے، اچھے سے پلو سے باندھ لیجئے کہ بچے کا خیر خواہ والدین سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ پیرنٹس کے علاوہ جنہوں نے پیدا کیا ہے ایک بچے کو، اس سے بڑھ کر اس کا دکھ، درد اور اس کی تکلیف محسوس کرنے والا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ آپ کا بچہ تنہا رہ جائے گا اگر آپ نے اسے تنہا چھوڑ دیا تو۔ یہی جو وقت ہوتا ہے نا، اسے احساس دلائیں، اسے ایموشنلی سیکیورٹی فیل کروائیں اپنے اندر، اس کو اتنا محسوس ہو کہ میں سب سے زیادہ سیف اپنی پیرنٹس کے پاس ہوتا ہوں، اپنی مدر کے پاس ہوتا ہوں، اپنے فادر کے پاس ہوتا ہوں، میں کسی جگہ سیف نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو محسوس نہیں، وہ ہلکا محسوس کرے کہیں بھی جائے تو سب سے زیادہ سیف وہ اپنے پیرنٹس کے پاس محسوس کرے، اتنا تحفظ دیں۔ نمبر 3 پوائنٹ، سننا اور سمجھنا، ڈیپ لسننگ۔ تیسری چیز، بچے کو سننا۔ ہم اکثر بچوں کو صرف جو ہے نا وہ انسٹرکشن وغیرہ دیتے رہتے ہیں کہ یہ کرو، وہ نہ کرو، ایسا نہیں کرتے، ایسا کرو، یہ کرو، وہ کرو، ایسا کرتے رہتے ہیں، ان پر روب جھاڑتے رہتے ہیں، لیکن کبھی رک کر یہ نہیں پوچھتے کہ تم کیسا محسوس کرتے ہو جب ہم تمہیں ڈانٹتے ہیں یا تمہیں بلا وجہ کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، ہر ٹائم تمہیں جو ہے وہ روب جتاتے رہتے ہیں۔ بڑے ہونے کا جو ہے وہ حق رکھیں، بڑے ہونے کا حق آپ کو حاصل ہے، لیکن اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بہت سارے پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ بیجا جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ ہر ٹائم جو ہے وہ اس کو انسٹرکشن دیتے رہتے ہیں کہ یہ کریں، وہ کریں۔ ان کو تھوڑا سا آزاد فیل کریں، ان کو سمجھائیں ضرور، ان کو غلط صحیح کی پہچان دیں، لیکن ان کو ڈائریکشنز بتا دیں، لیکن ان کو خود کچھ فیصلے کرنے دیں۔ جس بچے کو سنا جاتا ہے نا، وہی بچہ بہت زیادہ اپنے اندر کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے، وہی بچہ کانفیڈنس رکھتا ہے، سیکھتا ہے، ہم سے ہی سیکھتا ہے بچہ کانفیڈنس۔ اگر ہم اکثر بچوں کو جو ہے نا وہ صرف حکم دیتے رہیں گے لیکن ان کی بات کو کبھی نہیں سنیں گے، ان کو بیٹھ کر
جب کبھی سننے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو بچہ جو ہے وہ کیسے کانفیڈنٹ ہوگا؟ بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا ہی نہیں ہوگا۔ جب بچہ بات کرے تو صرف سنیں نہیں بلکہ سمجھیں بھی، کیونکہ جس بچے کو سنا جاتا ہے نا وہی بچہ کانفیڈنس کے ساتھ بولتا ہے اور اسی بچے کے اندر کانفیڈنس بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ آپ خود دیکھیں، آپ اپنی ذات کو لے کر ہی دیکھیں۔ اگر مجھے کوئی پرسنلی آپ دیکھیں، آپ کسی سے بات کر کے دیکھیں، مجھے کوئی بات میری بات کو کوئی غور سے سنتا ہے نا تو میرے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، میری بات کرنے کا میرے اندر اور زیادہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ اور زیادہ بولتا ہے اور زیادہ اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سنیں، بچہ سمجھ کے اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں، ہم ان کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور سب سے جو ہے نا وہ اچھے پیرنٹس وہی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو سنتے ہیں خاموشی سے۔ 5 منٹ جو ہے وہ ضرور سنیں، بچوں کو ٹائم دیں، کم از کم 5 منٹ اس کو جو ہے نا وہ جب وہ اسکول سے آتا ہے، اگر اس کا موڈ خراب ہے یا اس کا وہ خاموشی سے بیٹھا ہے یا آپ وہ ٹینشن میں ہے یا ہائپر ہو رہا ہے تو اس کو اس ٹائم جو ہے نا ریلیکس ہونے کے بعد اس کو 5 منٹ دیں، اسے سنیں، پیار سے محبت سے اسے بات کریں کہ آپ مجھے بتائیں، میں اسے یہ احساس دلائیں کہ آپ سب سے زیادہ دنیا کے بیسٹ فرینڈ ہیں، اس کے سب سے ہی زیادہ لسنر ہیں بڑے آپ اس کے، آپ کو ہی وہ اپنا دل ہلکا کرے گا، آپ کو اپنی ساری چیز بتائے گا نا تو اس کے اندر ایک قدرتی کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا آپ کے بچے کے اندر۔ نمبر 4 پوائنٹ جو ہے نا وہ تعریف اور حوصلہ افزائی، یعنی کہ اپریسیشن اینڈ انکریجنگ۔ آپ انکریجمنٹ جو ہے نا وہ بچے کے اندر جو ہے نا وہ چوتھی اور آخری چیز جو ہے سب سے زیادہ اسٹرانگ پاورفل جو چیز ہے، جو پاورفل پوائنٹ ہے وہ تعریف ہے۔ اگر آپ صرف غلطیوں پر فوکس کریں گے نا بچوں کی تو بچہ خود کو ناکام سمجھنے لگے گا، لیکن اگر آپ اس کی چھوٹی چھوٹی سی کامیابیوں پر بھی کہیں گے نا مجھے تم پر فخر ہے، تو وہ بچہ دنیا کا سامنا کرنے کے قابل بن جائے گا۔ بچے جو ہے نا وہ پرفیکٹ نہیں ہوتے لیکن ہمیں ان کو پرفیکٹ بنانا ہے، لیکن انہیں انکریج کرنا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے انکریج کرنا۔ اگر آپ صرف غلطیوں پر ڈانٹیں گے تو بچہ خود پر جو ہے نا وہ ڈاؤٹ کرنا شروع کر دے گا کہ جی میرے اندر تو کانفیڈنس ہی نہیں ہے، شاید میں یہ کچھ کر ہی نہیں پاتا۔ اور حقیقتاً ایسا ہے جن بچوں کو سب سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کا ماحول دے کر دبا کر رکھا جاتا ہے، دباؤ میں انڈر پریشر رکھا جاتا ہے، جن بچوں کو ان کے اندر کانفیڈنس جو ہے نا وہ بالکل نہیں ہوتا ہے، زیرو کانفیڈنس ہوتا ہے اور وہ ان کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ اور ان کو جو ہے وہ روک ٹوک بیجا قسم کی روک ٹوک جو ہے نا وہ بچوں کے اندر سے کانفیڈنس بالکل ختم کر دیتی ہے، لوز ہو جاتا ہے بچوں کا کانفیڈنس۔ لیکن اگر آپ اس کی چھوٹی چھوٹی سی کامیابیوں پر بھی تعریف کریں گے نا تو وہ خود پر یقین کرنا سیکھ جائے گا۔ یاد رکھیں، بچے کو بدلنے کے لیے اسے ڈانٹنے کی نہیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کانفیڈنس، خوش اور کامیاب بنے تو اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز اپنا وقت، اپنی توجہ اور اپنی محبت دیں، کیونکہ آج آپ جو اس میں ڈالیں گے نا کل وہی اس کی شخصیت بنے گا۔ اور یاد رکھیں، اگر بچے جو ہیں وہ سننے سے زیادہ دیکھ کر سیکھتے ہیں، بچے جو ہے نا وہ آپ کی باتوں سے نہیں آپ کے رویے سے سیکھتے ہیں۔ اگر آج آپ بدل گئے نا تو کل آپ کا بچہ خود بدل جائے گا۔ بچے کو بدلنے کے لیے سزا نہیں، سمجھ اور محبت چاہیے ہوتی ہے۔ آج جو بچہ ضد کر رہا ہے نا وہ برا نہیں ہے، وہ صرف اٹینشن مانگ رہا ہے، وہ صرف کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے سمجھو اور مجھے وقت دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اسٹرانگ، کانفیڈنٹ اور کامیاب بنے تو اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز دیں، اپنا وقت، اپنی توجہ اور اپنی محبت، کیونکہ آج آپ جو اس میں ڈالیں گے نا کل وہی اس کی شخصیت بن کے آپ کے سامنے ابھرے گی اور آپ کو پلٹ کر وہی چیز ملے گی، کیونکہ یہ گیو اینڈ ٹیک کا دور ہے۔ آج یہ قدرتی بات ہے، آج جو بیج بویا جاتا ہے نا کل ہم اسی کی فصل کاٹتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کے اندر خدا را محبت، پیار، توجہ اور یہ بہترین چیزیں اس کو دیں، نہ کہ اچھے کپڑے، اچھے کھلونے اور اچھی جو ہے وہ چیزوں کے انبار لگا دیں، اور ان کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے نا یہ جذباتی اور جو ہے وہ کانفیڈینشیل چیزیں دیں ان کو، بچوں کو یہ دیں، ان کو ٹائم دیں، اپنا وقت، قیمتی وقت دیں بچوں کو۔ اس سے ہی آپ کا بچہ جو ہے نا وہ سیلف کانفیڈنٹ بنے گا اور وہ اس کی ایک شخصیت نکھر کر سامنے آئے گی۔ آپ کچھ ہی دنوں میں نا آپ اپنے بچے کے اندر یہ ساری چینجنگ دیکھیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے اور اس کی ایک پرسنالٹی بنتی جا رہی ہے اور اس کی ایک شخصیت نکھرتی آ رہی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ٹاپک بہت اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کیجیے گا، کیونکہ میرے چینل پر صرف جذباتی باتیں نہیں ہوتی ہیں، حقیقت اور حقائق پر مبنی باتیں آپ کے سامنے میں شیئر کرتی ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک بہترین سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔